بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُعْرَض، اور جس دن پیش کیا جائے گا، جیسے کہ ایک جگہ اور فرمایا النار يعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، کہ فرعونیوں پر آگ پیش کی جاتی ہے صبح و شام، یعنی عذاب ہوتا ہے ان کو۔ اسی لیے اس کا ترجمہ، ایک ترجمہ علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ ان کو عذاب کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُونَ، جس دن ان کو عذاب کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس دن پیش کیے جائیں گے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عَلَى النار، آگ کے اوپر۔ اللہ پردے ہٹا دے گا، سامنے آگ نظر آئے گی، دہتی ہوئی آگ، جہنم کی آگ وہ نظر آئے گی، ان کو اللہ وہاں پہنچا کر آگ کے سامنے کر دے گا۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اللہ فرمائیں گے جو تم نے نیکیاں کی تھیں، تم اپنی اچھائیاں دنیا میں برباد کر دیں، تباہ کر دیں، اور اس کا فائدہ تم نے دنیا میں اٹھا لیا۔ مثلا یہ کافر لوگ، یہ منافقین لوگ، یہ اللہ کے دشمن، یہ بھی نیکی کرتے ہیں نا، کسی یتیم کے ساتھ، کسی بیوہ کے ساتھ ہاسپٹل بنانا، دکھی انسانیت کا دکھ بانٹنا، یہ سب کرتے ہیں، تو اس کا بدلہ اللہ دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے اذہبتم طیباتکم، تباہ و برباد کر دیا تم نے اپنی نیکیوں کو اپنی دنیا کی زندگی میں، فی حیاتکم الدنیا، واستمتعتم بہا، اور تم نے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا، فائدہ اٹھا لیا، ہم نے دے دیا۔ اللہ کمی نہیں کرتے، اللہ ظالم نہیں ہے، جو بھی اس نے نیکیاں کی اس کا بدلہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو اس کو دیتا ہے۔ مسلمان کو تو دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، لیکن کافر کو دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت اور رسوائی والے عذاب کا، وہ تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو تم دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ دنیا میں بعض لوگ تکبر کرتے ہیں، پیسہ آ گیا، کوئی اور بات اچھی ہو گئی، کوئی منصب مل گیا، تکبر میں آ جاتے ہیں۔ کسی کے پاس علم آ جاتا ہے، وہ بھی تکبر میں آ جاتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں علم والے بھی تکبر، حالانکہ ان کو اور تواضع اختیار کرنا چاہیے، لیکن وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو دنیا میں تم تکبر کرتے تھے، فی الارض، زمین پر، بغیر الحق، بغیر حق کے۔ تکبر کسی کو جائز نہیں، یہ اللہ ہی کے لیے ہے، یہ اللہ کی چادر ہے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو تم فسق و فجور کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی کرتے تھے، اس کی وجہ سے۔ دیکھیے کہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، تکبر اور اللہ کی نافرمانی۔ اصل میں تکبر کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی ہے، بطر الحق وغمت الناس، غمت الناس وبطر الحق۔ تکبر کے معنی یہ ہیں، صحیح تعریف یہ ہے کہ آپ حق کو رد کر دیں، حق آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، حدیث آ جائے، لیکن آپ ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یہ تکبر ہے۔ نبی کا فرمان آ گیا، آپ نہیں مانتے، کہتے ہیں میری برادری، میری سوسائٹی، میری مولوی، میرا پیر، میرا فقیر، میرا فلانا، نبی کی بات کو رد کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ تکبر ہے، بطر الحق وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، لوگوں کو اپنے سے کم در سمجھتے ہیں، ان کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، نیچا سمجھتے ہیں، یہ تکبر ہے۔ اور دوسرا سبب تھا فسق و فجور کرنے کا، نافرمانی کرنے کا، گناہ کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ اسی آیت سے متعلق بعض صحابہ کرام سے یہ ملتا ہے، غالباً عبد الرحمن بن عوف کے سامنے اچھے قسم کے کھانے لائے گئے، اور انہوں نے یہ آیت یاد کر کے رونا شروع کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے بھی کہہ دے اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم تو اپنی دنیا کی زندگی میں تم نے جو نیکی کی تھی اس کا بدلہ لے لیا، یہ اچھی اچھی چیزیں، یہ پھل فروٹ، یہ اچھے اچھے کھانے کھا رہے، اور انہوں نے رونا شروع کر دیا اور وہ کھانا بھی نہیں کھایا۔ لیکن بات یہ ہے بھائیو، یہ ان کا تقوی تھا، ان کا ورع تھا، اللہ سے ڈر تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن بندے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں حلال کی ہیں، وہ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اس کی وجہ سے پھر یہ کھانا پینا ہی چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، آپ ذکر کیجئے، بیان کیجئے، یاد کیجئے، سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ اخا عاد، عاد کے بھائی، قوم عاد کے بھائی، یعنی ہود علیہ السلام،
اذ انذر قومه بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، بالاحقاف، احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، چھوٹے سے پہاڑ کو بھی، ریت کا بلند مستطیل ٹیلا، بعض اس کے معنی پہاڑ اور غار کے بھی کیے ہیں۔ تو یہ یمن میں تھے، یہ قوم یمن میں رہتے تھے، قوم عاد، اور وہاں پر یہ پہاڑ تھے، وہاں پر ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ سے ڈرایا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور اس سے پہلے ڈرانے والے گزر چکے تھے، اور اس کے بعد بھی، پہلے بھی اس قوم کے پاس اللہ کے ڈرانے والے آئے تھے، اس کے بعد بھی قوم کے پاس آ کر انہوں نے جو پیغام دیا، جو دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم نے نہیں پوجا کرنی، نہیں عبادت کرنی مگر اللہ کی، اللہ کی توحید کو ماننا ہے۔ یہ دعوت لے کر آئے سارے نبی، اور جناب ہود علیہ السلام بھی یہی دعوت لے کر آئے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں عظیم دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں اگر تم نافرمانی کرو گے، شرک کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پوجو گے، کسی نبی، ولی، پیر، فقیر کو، قبر والوں کو، چاند سورج ستاروں کو، فرشتوں کو، جبریل علیہ السلام کو، کسی جھنڈے، کسی گھوڑے کو، کسی کو بھی اللہ کے علاوہ جب پوجو گے، تم شرک کرو گے، تو پھر میں تم پر ڈرتا ہوں عذاب عظیم سے۔ اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کیا جائے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ سب دون ذالک ہے، شرک سب سے اوپر ہے۔ اکبر الکبائر الا انبئکم باکبر الکبائر قالوا بلی قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور، کبیرہ گناہوں سے کبیرہ جو گناہ ہے وہ نہ بتا دوں؟ کہاں بتائیں؟ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ مدد، پھر کہتے ہیں یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، اللہ کے بندوں کو یا نبیوں کو، ولیوں کو، کسی اور کو پکار، یہ شرک ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی دوسرا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں یہ دوسرا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کے بعد جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، شہادت الزور وقول الزور، شہادت الزور وقول الزور، بار بار آپ یہ تکرار کر رہے تھے۔ قوم نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، تم آئے ہو ہمارے پاس، لتأفکنا ای لتصرفنا، کہ تم ہم کو پھیر دو، ہٹا دو، عن آلہتنا، ہمارے خداؤں سے، ہمارے الہوں سے۔ بتوں کو اپنا الہ مانتے تھے، خدا مانتے تھے، کرنی والا مانتے تھے، داتا مشکل کشا مانتے تھے، جیسے آج ہم مانتے ہیں، کہ تم ان کی عبادت سے ہم کو ہٹانے کے لیے آ گئے ہو۔ فأتینا بما تعدنا، جاؤ لے کر آ جاؤ جو جس کا تم وعدہ کرتے ہو ہم سے، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو، تم کہتے ہو نا اللہ کا عذاب آ جائے گا، بات نہیں مانو گے، تو جاؤ اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔